السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. آج کل جو سب سے زیادہ ایشو لوگوں کو پیش آ رہا ہے وہ ہے انفلیشن کا، اور آج ہم نے بزنس ریکارڈر ٹیم کو بلایا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ انفلیشن کے کیا ریمیفیکیشنز ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہو از ایکچولی رسپانسبل فار دس انفلیشن. از اٹ دا IMF، از اٹ دا روپی ڈالر پیرٹی، یا یہ کوئی گورنمنٹ جو ہے انہی کے اپنے جو اقدامات ہیں وہ رسپانسبل ہیں. آئی اسٹارٹ وتھ طاہر امین صاحب. طاہر صاحب بتائیے گا کہ انفلیشن ریٹ ہے کتنا؟ جی، اگر سپٹمبر میں جو ڈیٹا آیا ہے اگست کا، تو اس کے مطابق تو یہی ہے کہ 27.4% ہے. لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے، لاسٹ منتھ سے 28 سے کم ہو کے 28.3 سے کم ہو کے 27.4 آ گیا، لیکن اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جی یہ جو 27.4% بڑھی ہے، یہ اوور اینڈ ابو دا 28.3% بڑھی ہے. سو یہ کہنا کہ جی بہت اچھی، بہت ہم نے اچیو کر لیا، وہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں جی. تو اس میں یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس پہ کوشچن ریز ہو سکتے ہیں. یعنی اگر اس میں دیکھا جائے تو بجلی کی جو قیمت ہے وہ کوارٹرلی اس کو کم دکھایا گیا ہے. یعنی وہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کی قیمتیں کم ہوئی، لیکن یہی بجلی ہے جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو نان کور انفلیشن ہے اس میں بھی یہ اسٹیٹک دکھایا گیا ہے، جبکہ رورل اور اربن میں اس میں کافی خاطر خواہ اضافہ ہوا. کور انفلیشن جو ہے نان فوڈ نان انرجی جو ہوتی ہے، تو جس جو ڈٹرمن کرتی ہے نارملی ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا. بالکل. اب اگر جو لاسٹ جمعہ ہے اس کا فگر دیکھے سینسٹیو پرائس انڈیکس کا، تو یہ 27 پوائنٹ سم تھنگ تھا. جو ابھی لیٹسٹ جمعہ ہے اس پہ 38 پوائنٹ سے اوپر گیا ہے. یعنی اس میں کافی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک تشویشناک بات ہے. یہ سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتا ہے، ویکلی ہوتا ہے، اور یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو آپ نے کہا کہ یہ جو انفلیشن ہے وہ اٹ از آپ اس کی فگرز کو کویسچن کر رہے ہیں، اور ہر گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو انڈر اسٹیٹ کیا جائے، بیکاز اٹس مطلب ہے کہ ریفلیکٹ کرتا ہے پاپولیرٹی آف دا گورنمنٹ. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کور انفلیشن ہے وہ انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ کانسٹنٹ ہی رہی ہے ان جولائی اینڈ اگست میں. اور یہ چیز جو ہے یہ کیسے ممکن ہے جب ان کی رورل اور اربن انفلیشن جو ہے وہ ایئر آن ایئر بڑی ہے، اور خود ہی دکھا رہے ہیں کہ بڑی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی. آئی کم ٹو عبدالرشید آزاد صاحب. آزاد صاحب، آپ سروے کرتے ہیں انفلیشن کا، ہر سیٹرڈے کو کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ انفلیشن جو ہے از اٹ ود ان دا لمٹس، اور ڈو یو تھنک کہ یہ جو فگرز جو طاہر صاحب نے بتائیں وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہیں؟ جی، جہاں تک عام اشیاء کی قیمتوں کا تعلق ہے تو اس میں آج کل ایک مکس ٹرینڈ چل رہا ہے. مارکیٹ میں بعض چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جیسے کہ سبزیوں وغیرہ کی، جس میں ٹماٹر ہے، پیاز ہیں، آلو ہیں اس کی، اور بعض چیزیں جیسے آٹا ہے، گھی ہے، اور چکن وغیرہ ہے، اور شوگر ہے، اس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. اس کی ریزن جو چیزیں یہ جو وجہ ہے آزاد صاحب، از اٹ بیکاز تھوڑی سی ان پٹ تو ہوگی نا، جو کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ، جو فیول کاسٹ بڑھی ہیں؟ جی بالکل، اس میں فیول کاسٹ ایک ریزن ہے. اس میں جو پیٹرولیم پروڈکٹس جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کی بھی ایک، اینڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، رائٹ، اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بھی، اور سیزنل جو چینجز ہوتی ہیں وہ بھی ہیں اس میں. اوکے، آلرائٹ. آئی کم ٹو نزہت نظر. جو میں ان سے پوچھوں گی کہ نزہت، یہ جو کریک ڈاؤن تھا یہ گورنمنٹ نے شروع کیا تھا 7 سپتمبر کو غالباً. یہ بتائیے گا آپ کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ اس کا ہاؤ ڈو یو اینالائز اٹ؟ واز اٹ effective؟ جی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے، جیسے آپ نے بتایا 7 سپٹمبر کو یہ کریک ڈاؤن، I don't know whether it was caretaker government or whether it was a military establishment, but yes. So, yeah, behind the scene you can say. اور یہ بیسیکلی نہ صرف کموڈیٹیز کے اگینسٹ تھا بلکہ یہ فارن ایکسچینج ریٹ کے اگینسٹ بھی تھا، اور بہت خوش آئند بات ہے یہ. لیکن ضروری یہ ہے کہ اس وقت جو یہ مافیاز ہیں، جو یہ کارٹیلس ہیں، ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مل کے کلیکٹیولی پرائس جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں.
ہیں جو which is illegal. مگر ایک چیز خواتین حضرات بتانے کی ہے کہ یہ نصرت کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, مگر ہمارے ہاں کارٹیلز ہیں انفلوئنس جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں پرائس کو, جو سیٹ کرتے ہیں پرائس کو, جو کہ جو آئٹمز ہوتے ہیں باہر ملکوں میں جو پرفیکٹ کمپٹیشن کنڈیشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ the number of buyers and sellers is so large کہ کوئی ایک بندہ جو ہے, کوئی ایک یونٹ جو ہے وہ جو اس کو پرائس سیٹ نہیں کر سکتا ہے, یعنی کہ مونوپلی نہیں ہے, اولیگوپلی نہیں ہے, where there are few sellers, یہاں where there is one or two buyers like in the electricity market جو ہمارے گورنمنٹ ہوتی ہے. Unfortunately in our system you have ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن, سیمنٹ ایسوسیشن, شوگر ایسوسیشن, حالانکہ وہ 70-80 شوگر مل اونرز ہیں, مگر ماشاء اللہ وہ سارے پالیٹیشینز بھی ہیں, دے سیٹ دا پرائز. یہ انفلوئنس بھی کرتے ہیں گورنمنٹ کو, چاہے وہ پی 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 ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی گورنمنٹ, اور پھر اسی وجہ سے یہ پرابلم ریسرفیس ہوتی رہتی ہے. اور اگر جب یہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو جاتے ہیں, پھر وہ واپس سی سی پی اگر کوئی ایکشن بھی لے لیتی ہے تو یہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, وہ اسٹے ہو جاتا ہے, ان کو ریلیف مل جاتا ہے. تو یہ بھی کافی ایک ایشو ہوتا ہے اس کی وجہ سے. ابھی ریسنٹلی and they are very powerful and they are very rich and they know how to spend money with in the right quarters, تاکہ ان کی پالیسی, مطلب شوگر کا اگر آپ کو یاد ہو تو ایکسپورٹ پہ بھی وہ سبسڈی لے رہے تھے. ابھی ریسنٹلی ان کے اگینسٹ انہوں نے سی سی پی نے ایک انویسٹیگیشن بھی اسٹارٹ کی تھی, لیکن اس انویسٹیگیشن کا ابھی تک کوئی بھی ویزیبل آؤٹ کم نہیں ہوا, جبکہ جو فرٹیلائزر کمپنیز سے ان کا ایک کارٹیل پکڑا گیا تھا اور اس کے اگینسٹ انہوں نے انویسٹیگیشن کرنا اسٹارٹ کی تھی, اور ابھی وہ مطلب ان پروسیس ہے. فرٹیلائزر میں تو بہت سارے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہیں, میرے خیال میں وہ فوجی فرٹیلائزر بھی ہے, تو یہ ان کا جو ہے وہ انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے ابھی اس کا. So these organizations that have been allowed to جو کہ established ہیں اور under یہ جو ہے SCCP جو ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں الاؤڈ ہے, ان کو روکا جا سکتا ہے. لیٹ می گو, I'll come back to you, but let me go to سہیل سرفراز صاحب. سہیل صاحب, یہ جو SCCP الاؤ کرتا ہے, یہ ان کو آر دے ایون اویئر کہ یہ کارٹلائزیشن ہو رہی ہے اس طرح؟ جی بالکل, جو ہے جو سی سی پی جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ سی سی پی نہیں, ایس سی سی پی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج میں یہ رجسٹرڈ ہے نا ساری, ایپٹما اور سیمنٹ مینوفیکچرنگ اور شوگر ایسوسیشن, اور جی بالکل یہ سارے جو ہیں یہ سب جو ہیں وہ ایس سی سی پی میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں, اور ان کا جو ہے وہ ان کے اینول اکاؤنٹس اور ان کا سارا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ ایس سی سی پی کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹسز یا ڈسپٹیو مارکیٹنگ کا ان کے پاس یہ پاورز اور اتھارٹی نہیں ہے, تو اس لیے وہ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں. اٹس ود دی سی سی پی کمپٹیشن کمیشن. جی بالکل. جی نصرت, آپ بتا رہی تھیں سی سی پی کا. سی سی پی کا یہی ہے کہ وہ پھر ان کے پاس اتنی انفورسمنٹ پاورز بہت کم جو ہے وہ نکلوا سکیں, ہیوی فائن کر دیتے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے, ان کو اگین کورٹ میں چلے جائیں اور اسٹے مل جاتا ہے. صحیح. تو یہ ایک طریقہ ہے ٹو چیک دا پرائسز فار لانگ ٹرم. واٹ اباؤٹ, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اسپیشلی آج کل تو پرائیویٹائزیشن کے بڑے سپورٹ کر رہی ہے, اینڈ دس از اے مینس ٹو لوور دیئر ایکسپینڈیچر. وہ کتنا 800-900 بلین جو اینیول ان کو دیتے ہیں اسٹیٹ اونڈ اینٹیز کو, تو وہ کم کرنا, یا پھر جو پیسے ملیں گے ان کو سیل سے وہ اس سے اپنے اخراجات پورے کرنا. تو یہ پرائیویٹائزیشن کا کیا چکر ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہے تقریباً 800-900 بلین روپیز جو ہے وہ ان پہ جا رہا ہوتا ہے, اور یہ اور اگر یہ پرائیویٹائز ہو بھی جائیں تو یہ انشور نہیں کر سکتے کہ پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں گی کسی طرح سے بھی. اور ایون اگر ان کو کوئی مونوپلی سچویشن دے نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ ایچ ماڈل, رائٹ. یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے الیکٹریسٹی کی, اس کو اگر آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں, اور اگر
but that is the sole company operating, تو وہ monopoly ہو جائے گی اور وہ obviously they will have increase ہو جائیں گی. اور ایون اگر ریگولیٹ بھی کرتے ہیں پرائسز تو تب ہی جو ہے وہ پاسبل it will not be attractive for the کوئی خریدے گا. دیکھیں ڈسکو جو سبسڈی دینی پڑتی ہے جس طرح سے کہ الیکٹرک کو دی گئی ہے, تو وہ بھی جو ہے نا یہ سارے فیزیبل سولوشنس نہیں لگتے ہیں. اور ابھی کیئر ٹیکر ویسے تو یہ 2 ڈیکیڈ سے چل رہا ہے, یہ پالیسی چل رہی ہے کہ وہ فواد حسن فواد جو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں, کیئر ٹیکر منسٹر ہیں, انہوں نے ابھی ریسنٹلی یہی کہا تھا کہ جی ہم نئی بات تو کر نہیں رہے, یہ 20 ہی از رائٹ فار دا لاسٹ 20. جب بھی IMF کا پروگرام ہوتا ہے تو یہ ایک پوری لسٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہم یہ سب پرائیویٹائز کر دیں گے تو ہمارے اتنے پیسے بچ جائیں گے, تو اتنا یہ ہو جائے گا. بٹ انڈیویجول پرائیویٹائزیشن کے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے گی, جو کہ آئے گی کبھی نہ کبھی تو آئے گی, وہ آپ کو کورٹ نہ لے جائیں, انڈو نہ کر دیں, یا کوئی جو اپوزیشن لیڈر ہے اس وقت, اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ کورٹ میں نہ چلی جائے چیلنجنگ یور دا سیل پرائس. ہسٹوریکلی دیکھا جائے چاہے ملٹری کی گورنمنٹ ہو یا پھر سول گورنمنٹ ہو, تو اس میں یہی ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پرائیویٹائزیشن کی طرف اسٹیپ جاتا ہے تو جو اپوزیشن ہوتی ہے اس ٹائم کی تو وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اور لیبر یونینز بڑی اسٹرانگ ہیں اس میں, تو دے ایکچولی وہ اتنا پروٹیسٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بیسیکلی اگر پرائیویٹائزیشن کرنا بھی چاہیں تو ایک تو نہ ہی پاکستان کا اس وقت انوائرمنٹ اتنا فیزیبل ہے اور بائنگ سیلنگ نو انویسٹمنٹ کلائمیٹ رائٹ ناؤ. سیکنڈلی جو ان کی لیبر یونین ہے اور جو امپلائیز مینجمنٹ ہے وہ بھی ان کی اتنی کوئی اسٹرانگ نہیں ہے. They need to actually start negotiations with labor first and then proceed. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں جاؤں گی آزاد صاحب کے پاس واپس. آزاد صاحب بتائیے گا کہ یہ جو نصرت نے بتایا ہمیں کریک ڈاؤن کے بارے میں, تو یہ کتنا افیکٹو ہوا ہے ان ریڈیوسنگ پرائسز؟ جی اس کے واضح اثرات آئے ہیں, لیکن ایک چیز بھی یہاں مینشن کروں گا, وہ اثرات نہیں آئے. مثلاً میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ 9,000 روپے پر 40 kg بیگ 50 kg بیگ پہنچ گئی تھی, تو جو اب کم ہو کے 7,500 پر بیگ ہو گئی ہے. لیکن یہ قیمت اس اضافہ ہوا تھا 5,500 سے. اب اس میں ویری گڈ پوائنٹ. ایک جو تو واپس اس پہ نہیں آئی, نہیں واپس اس پہ سے نہیں آئی. ایک عام آدمی کو جو اس کا برڈن ہے تو وہ تو ابھی بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے. حتیٰ کہ اس میں اسلام آباد پنڈی والی سائڈ یا لاہور میں تو 17% اس میں ریڈکشن آئی ہے. پشاور اور کوئٹہ والی سائڈ پہ آلموسٹ 27% اس میں ریڈکشن آئی ہے. Why is that? Because وہ اسمگلنگ جو روک لی ہے. جی اور آٹے کی قیمت بہت اوپر چلی گئی تھی, وہ تقریباً 16,000 پر 80 kg بیگ چلا گیا تھا. وہ کم ہوئی, وہ کم ہو کے 12,000 پر بیگ ہوئی ہے. اسی طرح گھی کی قیمت میں سگنیفیکنٹ ریڈکشن آئی ہے, وہ 6,100 روپے پر کارٹن وہ چلی گئی تھی. بی کیٹیگری کا جو گھی ہے اور کوکنگ آئل ہے وہ اب 5,500 پہ آ گئی ہے. اس کے علاوہ جو افغانستان یہ بھی پرائسز جو ہیں جو بیفور دس اسپیکولیٹو اور اسمگلنگ اسٹارٹڈ یہ ادھر تک نہیں آئی ہیں ابھی تک. نہیں گھی کی تو خیر اسی لیول پہ آ گئی ہیں, لیکن جو ویٹ جو فلور ہے, گندم کا آٹا ہم جو کھاتے ہیں, اور یہ شوگر ہے, اس کی اس لیول پہ نہیں آئی ہیں. اور ایک اور جو ہے آئٹم جو چکن وہ افغانستان وغیرہ باقی علاقوں میں جاتی تھی, اس کی قیمت میں بھی کوئی 13% ریڈکشن آئی ہے. اور یہ کافی عرصے بعد جو ہے 400 پر kg کے مارک سے نیچے اب 360-365 پہ چکن اویلیبل ہے. اوکے آلرائٹ. بٹ یہ جو نصرت نے جو کہا ہے کہ یہ سارے بیسکلی جو ہیں یہ دے گو انڈر گراؤنڈ رائٹ. جب یہ کریک ڈاؤنس پیریوڈکلی تو ہوتے رہے ہیں, یہ صرف پہلی دفعہ تو کریک ڈاؤن نہیں ہوا, پچھلے گورنمنٹس میں بھی ہوتا رہا ہے, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے انڈر گراؤنڈ آ جاتے ہیں, پھر دے کم بیک اپ رائٹ.
ریسرفیس تو کر جاتے ہیں جی نا بالکل اسی طرح نا. ایک وغیرہ. میں نے ویسے ہی ایک رف سی اسٹیمیشن کی تھی یہ شوگر پرائسز کی کہ پچھلے یہ کتنا مگر یہ ہیں تو کارٹیلز, وہ بیسکلی کارٹیلز ہیں جو نصرت نے بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انفلوئنس بھی کرتے ہیں گورنمنٹ کو, اور یہ جو بھی میجرز ہوئے ہیں کریک ڈاؤن کے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس دفعہ دیر پا ہوں گے؟ جو ٹریک ریکارڈ ہے اس سے دیکھتے ہوئے یہ بالکل دیر پا نہیں لگتا, کیونکہ آج سے 2 سال پہلے بھی اسی طرح کی سچویشن پیدا ہوئی تھی. fair enough. So I'll come back to you, طاہر صاحب. یہ جو بتا رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن جو ہے اس کی لمیٹڈ سکسیس ہے, اور obviously there is cartelization, there is smuggling, there's all kinds of things going on. cartelization کا تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا وہ ہے ایلیمنٹ ہمارے اس میں ہے, اکانومی میں پریولنٹ ہے. This is not the illegal economy جو کہ 50% ہے of the legal economy. This is actually the legal economy جس کو یہ allow ہو رہا ہے. تو what do you think the government can do to sort this out? Is there anything that can be done? پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آزاد صاحب نے میجر آئٹمس بتائے ہیں, تو اس کا انفلیشن میں کتنا عمل دخل ہے. تو اگر چینی کی بات کی جائے تو 1.1% ان کی ویٹیج ہے. اسی طرح اگر آٹے کی جائے, اوور آل جو ویٹ پروڈکٹس ہے اور آٹا ہے اور جتنی چیزیں, تو 3.7 ہے. اگر چکن کی بات کی جائے تو 1.3% ہے. یہ چیزیں تو ہے بالکل کہ اس سے اسمال, لیکن اس میں اور بہت زیادہ جو چیزیں ہیں اور وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے, لیکن اس میں جو الیکٹریسٹی کا آپ کا وہ ہے الیکٹریسٹی پرائسز, اور آپ کا بیسک ہے پیٹرولیم پرائس. الیکٹریسٹی کی اگر بات کی جائے تو اپ ٹو 55 روپیز پر یونٹ پڑ رہے ہیں. اس میں سے 40 سے 45% ٹیکسز ہے, یعنی 9 سے 11 قسم کے ٹیکسز لگے ہیں پر یونٹ پہ. اسی طرح اگر پیٹرولیم پروڈکٹ کی بات کی جائے تو پیٹرولیم لیوی یعنی 60 روپے پر 1 لیٹر پیٹرول پہ وہ لگا ہے, اور 50 کے 50 روپے وہ ڈیزل پہ, اور وہ 60 تک انکریز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لیجسلیشن. جی تو مین یہ کنٹریبیوٹر ہے. اسی طرح بات کی جائے تو اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں. سو اسینشلی آپ کو اپنا ٹیکس اسٹرکچر بدلنا چاہیے, اور اس کی وجہ سے اس کو ریفارم کرنا چاہیے. بالکل جی, یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز کی مدد. لیٹ می گو ٹو سہیل صاحب جو کہ ٹیکس ہمارے ٹیکس کے معاملات میں بزنس ریکارڈر کے لیے بیٹ رپورٹر رہے ہیں بہت سالوں سے. جی سہیل صاحب, واٹ ڈو یو تھنک آف دا ٹیکس اسٹرکچر؟ ہیو دیر بین اینی مطلب کوئی اسٹرکچرل چینجز یا ریفارمز کچھ آپ کو نظر آئے ہیں یہ جو بجٹ پیش کیا گیا تھا؟ جی اس میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ جو بیسکس جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ کہیں نظر نہیں آئے, اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں اس کے اوپر ہی پورا بوجھ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے, اور کسی قسم کا کوئی میجر ریفارم جو ہے وہ ٹیکس اسٹرکچر میں نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیے کہ ابھی بھی 70% سے زیادہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز کلیکشن ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کی ہے, جو سیلز ٹیکس موڈ میں جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہے ہیں, اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے جس کا انسیڈنس آن دی پور از مچ ہائر دین آن دی رچ, رائٹ؟ جی بالکل جو ہے وہ اس کا سارا جو ہے وہ غریبوں کے اوپر ہے. اور آپ جو ہے وہ اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت اوور آل ریونیو کلیکشن میں, تو ڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ٹوٹل کلیکشن میں جو شیئر ہے وہ 37.2% ہے, جبکہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا شیئر 62.8% ہے. تو تمام اور ود ان ڈائریکٹ ٹیکسز آپ کہہ رہے ہیں 70% جو ہے وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس موڈ میں ہے, رائٹ؟ جی بالکل. سو واٹ اباؤٹ دس سپر ٹیکس آن دا رچ اور یہ جو ڈیمڈ انکم, یہ جو 2 ٹیکسز جو اس بجٹ میں لیوی ہوئے تھے؟ جی بالکل پچھلے بجٹ میں بھی تھا, رائٹ؟ جی بالکل پچھلے بجٹ میں تھا. اس میں اس کے ریٹس جو ہے وہ بڑھائے گئے. آپ دیکھیے کہ یہ سپر ٹیکس جو ہائی انکم ارنرز کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر جو لگا ہے اس کو جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ ڈبل ٹیکس ہے. ایک طرف ہم جو ہے وہ کارپوریٹ انکم ٹیکس دے رہے ہیں, اس کے علاوہ ٹرن اوور ٹیکس دے رے ہیں, دیگر اور ٹیکسز دے رہے ہیں, اور اس کے یہ پیپر ورک ہی بڑھتا ہے نا. اگر وہ ایک ہی ٹیکس میں ڈال دیں, یہ سارا انکم ٹیکس بڑھا دیں یا ایک ہی میں ڈال دیں, تو دس وڈ بی مچ بیٹر, نہیں؟ ایگزیکٹلی. اگر ان کو جو ہے وہ باقی ریٹس انہینس کر دیتے اور یہ سپر ٹیکس نہ لاتے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کا پیپر ورک اور باقی ڈاکیومنٹیشن کم ہوتی. صحیح. آپ دیکھیے کہ سپر ٹیکس میں انہوں نے 3 جو ہے وہ سلیب جو ہے
جن کی انکم 350 سے 400 ملین ہے سالانہ اس کے اوپر 6%, جن کی 400 سے 500 ملین سالانہ آمدنی ہے اس کے اوپر 8%, اور جن کی 500 ملین سالانہ آمدنی جو ہے اس سے زیادہ ہے اس پہ 10% سپر ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. اوکے, واٹ اباؤٹ دا ڈیمڈ انکم, کیا وہ کورٹ میں ابھی چیلنج ہو گیا ہے کہ ابھی نہیں ہوا؟ جی بالکل, وہ ڈیمڈ انکم جو ہے وہ اس وقت کورٹ میں چیلنج ہے, جی لیکن اس میں انہوں نے جو لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر جتنے شہر آتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ یہ جو ڈیمڈ انکم ہے جو کہ بنیادی طور پہ آپ کے پاس جو دوسری پراپرٹی یا گھر ہے اس کے اوپر ایک طرح کا انہوں نے ٹوٹل ویلیو کے اوپر 1% ایڈیشنل ٹیکس لگا دیا ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ آلریڈی ڈبل کر دیے گئے ہیں پراپرٹی کی بائنگ ٹرانزیکشن کے اوپر, بائنگ اور سیلنگ پہ. اگر یہاں پہ بھی وہ ریٹ بڑھا دیتے تو ڈیمڈ انکم کے اوپر ایڈیشنل ڈاکیومنٹیشن, ایڈیشنل ٹیکس اور یہ پوری لٹیگیشن جو اس وقت پورا ملک ڈیمڈ انکم کی لٹیگیشن میں ہے اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا تھا. اوکے, آلرائٹ. اور سندھ ہائی کورٹ ہے انہوں نے تو ابھی تک اسٹے دیا ہوا ہے اس پہ, جی لاہور میں اوکے ہے. واٹ اباؤٹ دی ادر پروونسز؟ جی باقی جگہ پہ بھی جو ہے اس کا کیس چل رہا ہے. اوکے, وی ٹیک اے شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں طاہر امین صاحب کے پاس جاؤں گی. طاہر صاحب, ہمیں تو سہیل صاحب نے بتایا کہ دیر از اے نیڈ ٹو ریفارم دا ٹیکس اسٹرکچر. واٹ کین دا گورنمنٹ ڈو ٹو ریڈیوس انفلیشن؟ کیا ان کا کیا میجر کنٹریبیوشن ہے جو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے؟ جو سب سے میجر کنٹریبیوشن ہے انفلیشن میں وہ تو یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو لاسٹ ایئر اگر کرنٹ ایکسپینڈیچر بجٹ ڈیفیسٹ جو ہیں وہ بڑے انسسٹینیبل, اوور 7% فار دا لاسٹ 3-4 ایئرس. جی, اور جو میجر اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کی جائے تو اگر لاسٹ ایئر وہ 8 ٹریلین تھی تو اب اس سال کے لیے 14 ٹریلین 13.7 ٹریلین پہ وہ کر دیا. دیٹس 53%. جی 2.9%. جی اسی طرح, بالکل اسی طرح. تو جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ تو یہی چیز ہے. اور اگر آپ ریوائز, کیونکہ ڈار صاحب نے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا کرنٹ ایکسپینڈیچر جب وہ آئے تھے, تو ریوائز ایسٹیمیٹ سے بھی اگر آپ کمپیئر کریں اس سال کا بجٹ 26%, پھر بھی زیادہ ہے. یعنی جب آپ کے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی, اور بالکل جس طرح آپ نے بتایا کہ انسسٹینیبل یہ ہو رہا ہے. تو کرنٹ ایکسپینڈیچر آپ کہہ رہے ہیں کہ میجر ہے, اور جب ان کو وہ جو ہے IMF کہتا ہے کہ آپ کریں وہ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں تو یہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو اوور اسٹیٹ کر کے اس کو کاٹ دیتے ہیں. بالکل جی, ابھی اس سال کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو 950 بلین روپیز یہ مختص کیے گئے ہیں اس سال کے لیے, اور اگر دیکھا جائے تو ابھی تک صرف 135 بلین اس کی ڈسپرسمنٹ ہوئی, یعنی لیس دین 14% یہ ابھی تک ہوئے. تو کٹ تو اسی پہ آ جاتے ہیں, اور جس سے ہمارا سارا پروڈکٹیوٹی وہ متاثر ہو جاتی ہے, اس کی وہ پروڈکشن, گروتھ ریٹ, لیبر, جو جاب اپرچونیٹیز ہے وہ ساری, اور اس طرح پاورٹی میں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے اور وہ ڈائریکٹ اس میں بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہے گورنمنٹ کی جو فلاٹ پالیسیز ہے, چاہے وہ جس طرح پاسٹ میں ہم نے دیکھا ڈار صاحب نے دیکھا, چاہے وہ حفیظ شیخ ہو, مگر یہ پھر بلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو قصور نہیں ہے, وہ انفلوئنشل گروپس ہیں تو وہ کر رہے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے؟ essentially you have to be take politically challenging decisions, right? مطلب ہے کہ یہ جو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ ایک طرف سے تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے کیونکہ دس از پارٹ آف دا پریویس پالیسی, مگر اور جو مطلب ہے کہ سلیشنگ کرنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ آل دیٹ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے, رائٹ؟ تو لازم بات ہے پولیٹیکل ول تو چاہیے, چاہے وہ یہ کیئر ٹیکر ہو, نیکسٹ ہو, پریویس نے تو نہیں کیا. اور وہ جس طرح مائنڈ یو پولیٹیکل ول شوڈ ناٹ بی ریلیونٹ ٹو کیئر ٹیکرز, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ the moment they sit on the seat they become extremely political. نزت سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نزت یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی مرضی سے تو نہیں آئے ہیں, وی آل نو دیٹ. تو یہ آپ ہمیں بتاؤ کہ یہ کیئر ٹیکرز کیوں نہیں گئے اسٹیک ہولڈرز کے پاس جن کی مرضی تھی کہ یہ آئیں, سارے اسٹیک ہولڈرز کے پاس, اور ان کو کہیں کہ جی ذرا اپنے اخراجات کم کرو انسٹیڈ آف ریزنگ دیم. میرا تو خیال ہے کہ جو جتنا ان کو ڈومین دی گئی ہے وہ اسی پہ کام کر سکتے ہیں.
سے All right, you think that they don't have they have not been given the میرے خیال میں کیپیسٹی بھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی دیکھیں جتنے بھی بزنس مین اور جتنے بھی ٹریڈرس وغیرہ سے میٹنگ کی گئی ہیں وہ تو ساری ملٹری نے کی ہیں, ڈائریکٹلی انوالو ہو کے یہ چیزیں خود سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تو یہ کیپیسٹی کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, اور not giving them the space to do this. آزاد صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا اور میجر لیا جا سکتا ہے in the market to check inflation. ایک میئر تو پہلے بھی لیا تھا گورنمنٹ نے, اگر وہ دوبارہ لے لے, جو آج 5 سال پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, اگر وہ اس طرح ایڈمنسٹریٹولی پرائسز کو چیک کریں تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2017-18 میں وہ چیک کرتے تھے ایڈمنسٹریٹولی, تو یہ کیوں نہیں کر سکے 2022 سے لے کے 23 تک؟ وائی کوڈ دے ناٹ ڈو دیٹ ڈیورنگ دوز 16 months؟ بیکاز یہ جو اکانومی جو تھی دیٹ واز لیڈ بائی دا پی ایم ایل نواز, اس میں تو آپ یہ کہنا کہ جی پی ڈی ایم گورنمنٹ ساری تھی, وہ تو سچی بات اتنی نہیں ہے. میں نے یہ چیک کیا ہے, اور جب بھی کبھی کسی آفیشیل سے بھی بات کرتے تھے کہ آپ یا مجسٹریٹ سے کہ آپ جاتے کیوں نہیں ہیں, تو آگے سے وہ بس آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتے تھے, اور ان کا میں نے کہ یہ جذبہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جا کے یہ ہمارا کام بنتا ہے. وہ صرف واٹس ایپ گروپ پہ وہ صرف شیئر کر دیتے تھے پرائس لسٹ, اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی نہ تو مجسٹریٹ جاتا تھا, نہ نائب تحصیلدار جاتا تھا, نہ تحصیلدار جاتا تھا, وہ بالکل ہی چیک نہیں کرتے تھے. وہ پہلے وہ کیوں چلے جاتے تھے؟ پہلے آرڈرز ان کو سخت ہوتے تھے, اے سی ان کو چیک کرتا تھا, ڈی سی ان کو چیک کرتا تھا. So there was more of a control over that. سہیل صاحب آپ بتائیے گا, is there any move to change the, مطلب ہے کہ یہ کیئر ٹیکرز آئے ہیں, اور is there any move to change this tax structure? Because مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو میرے خیال میں یہ 17 کو انہوں نے اوتھ لیا تھا, 17 اگست کو اوتھ لیا تھا, اور اب تک میں نے وہ جو ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں جو فائنانس کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے تو زحمت کی ہے اس ہفتے 2-3 دفعہ آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, بٹ وہ جو ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں ہمارے وقار مسعود صاحب, ان کا کبھی آئی مین آئی ہیو ناٹ ہرڈ آف ہم, اور وہ پہلے میرے خیال میں ریونیو کے میجرز میں بڑا انٹرسٹ لیا کرتے تھے. جی بالکل, جو ہے وہ ہیو یو سین him around FBR اور in the finance ministry or anywhere? ایف بی آر میں جو ہے وہ نظر نہیں آئے, حالانکہ جی تو وہ آپ کو فائنانس میں, طاہر صاحب فائنانس میں نظر آئے, وہ کیا کدھر ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ پرائم منسٹر جو سیکریٹریٹ ہے اسی ادھر بیٹھتے ہیں, مگر ان کا کوئی ان پٹ نہیں پتہ لگ رہا. مطلب دس از ہی از ہیئر ایٹ پبلک ایکسپینس, مطلب وہ کچھ نہ کچھ تو لے رہے ہوں گے نا, کوئی مراد تو لے رہے ہوں گے, تو وہ کدھر ہیں؟ Anybody? Any of you four know where? Have you ever heard of him? Since تو جو ایف بی آر میں تو بالکل ہی نظر نہیں ہے, حالانکہ پہلے تو 4th فلور پہ بہت ان کا انگیجمنٹ تھی, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل, اور بہت وہ چیئرمین کو, ممبرز کو سارا دن جو ہے انگیج رکھتے تھے. اس دفعہ بالکل جو ہے وہ ایف بی آر میں نظر نہیں آئی. اوکے, all right, maybe there is ان کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہوئے ہوئے اتنے کلیئرلی کہ پتہ نہیں. فائنلی آئی کم ٹو طاہر صاحب, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ہمارے کاکر صاحب جو ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, ان کی ملاقات ہوئی ہے نیو یارک میں سائڈ لائنز میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں, اور یہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ اسی وجہ سے وہ جا رہے ہیں تاکہ وہ کچھ ریلیف مانگ سکیں from the IMF. Your thoughts? جی, جو اس سے پچھلا پروگرام بھی تھا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تھی, اور ابھی جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ہے, ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو افرڈ ہارش کنڈیشنز ہے اس میں کوئی کمی کی جا سکے, فیز آؤٹ کر دیں یا ان کو ڈیلے کر دیں. بالکل جی, یہ کوشش ان اسپائٹ آف پبلک اینگر آؤٹ کرائی. ہاں, یہ کوشش کی تھی شوکت ترین صاحب نے تھوڑی بہت, لیکن فیل ہو گئے. پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے, وہ بھی فیل ہوئے. ڈار صاحب نے تو زحمت ہی نہیں کی اور بالکل ڈیفالٹ کے قریب ہمیں لے آئے ماشاء اللہ. ابھی تو یہ ہے کہ چلو جا کے تصویریں وغیرہ تو کھینچ لی پرائم منسٹر صاحب نے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب نے, لیکن یہ نو آؤٹ کم کہ وہ جو بجلی کے بل جو لوگ تڑپ گئے ہیں کہ وہ ایون اف دے کین فیز اٹ آؤٹ, وہ بھی نہیں ہوا کہ وہ 2-3 انسٹالمنٹس میں دے دیں.
باتیں میرے خیال میں ڈیسیجن نہیں لی گئی, نہ ہی کوئی اور لی گئی ہے. آئی ول تھینک آل فور پارٹیسپینٹس. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ یہ جو انفلیشن ہے اس میں کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح انفلیشن کو کم کرنے, کیا ان کی اسٹریٹجی ہے, بیکاز کریک ڈاؤن آن اٹس اون ول ناٹ بی ایبل ٹو ریورس دا ٹرینڈ فار ان دا میڈیم ٹرم. مطلب ہے کہ شارٹ ٹرم کے لیے تو تھوڑی پرائسز کم ہو گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جو ڈالر ریٹ بھی ہے, روپی ڈالر پیرٹی, وہ بھی کم ہوا ہے, مگر اب آئی ایم ایف کے کنسرنز آ رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے اور ہمارے جو ڈومیسٹک اکانومسٹ ہیں کہ وہ جو روپی جو اپریشیٹ کر رہا ہے انسٹیڈ آف ڈپریشیٹنگ, تو وہ پروجیکشن اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جس پہ ہم آج کل ہیں فنڈ کی, اس میں پروجیکشن یہ تھی کہ روپی جب وہ کرے گا ڈپریشیٹ تو اس کی وجہ سے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کا جو اس کو پریشر پہ نہیں آئے گا. مگر اب آپ کا روپی اپریشیٹ کرتا جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ کیا یہ آپ پالیسی کے طور پہ یوز نہ کر رہے ہوں ٹو ریڈیوس انفلیشن انسٹیڈ آف جسٹ گیٹنگ ریڈ آف دا اسپیکولیٹرز. سو کیئر مسٹ بی ٹیکن کہ آپ کہاں تک جاتے ہیں اور کہاں تک ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ وہ بیک آف کر دیں یا کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ بھی نہ رہے. سو دیر از اے نیڈ فار دا گورنمنٹ ٹو تھنک ہم نے ایک ایسا فائنانس منسٹر کیئر ٹیکر رکھا ہوا ہے جس کو اکنامکس تو آتی ہے, مطلب وہ تو اکاؤنٹنٹ نہیں ہے, وہ تو انہوں نے تو اکانومی پڑھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھی جا رہی, یہ چیزیں کیوں نہیں ان پہ توجہ دی جا رہی, کیونکہ وداؤٹ دیٹ آپ اور میں, ہم جو کامن مین ہے وہی پے کرے گا. کیونکہ اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے یا مطلب جو جن کو تنخواہ ملتی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے, ان کی تو تنخواہیں بڑھ گئی ہیں 30-35%. ہم جیسے لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ہماری تنخواہیں بھی نہیں بڑھی اور ہماری جو روپی انٹرنل روپی کی جو ویلیو ہے وہ بالکل ایروڈ ہو گئی ہے, وچ از اوبیسلی ڈیو ٹو دی ڈومیسٹک انفلیشن. اور اس کے اوپر توجہ دینی بہت ضرورت ہے گورنمنٹ کو, اور ان کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کم کریں, اپنے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہمیں طاہر صاحب نے بتایا کہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, کوئی 26% بڑھا ہے فرام ریوائزڈ ایسٹیمیٹس آف لاسٹ ایئر. دیر از نو جسٹیفیکیشن فار دس ایٹ آل. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.